السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ احد میں فرشتوں کی مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلٹ کر حملے کے بعد تنہا ہو گئے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، افراتفری پھیلی ہوئی تھی، تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے ان کی حفاظت کے لیے متعین تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ومعه رجلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے احد کے دن دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو آدمی تھے، علیہما ثیاب بیض، ان پر سفید کپڑے تھے، کأشد القتال وما رأیتہما قبل ولا بعد۔ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد پھر کبھی دیکھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے متعین کیے تھے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید فرشتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے، 3000 5000 تک کی تعداد بتائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ آل عمران کی فرشتوں کی مدد والی آیت صرف جنگ بدر سے متعلق بیان فرمائی، بعض لوگوں نے کہا کہ جنگ احد میں بھی ایسا ہوا تھا، اس آیت کا تعلق جنگ احد سے بھی ہے۔ تو اگر اس رائے کے حساب سے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جنگ احد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ 70 افراد شہید کیسے ہو گئے، اور دو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیسے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کی حفاظت فرمائی، صحابہ کی ہمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو پھر یہ حادثہ کیسے ہوا؟ 70 کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید کر دیے گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے، اور آپ کی پیشانی پر، آپ کی دانتوں پر، آپ کے چہرے پر زخم آئے،
پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی صحابہ ہیں جن کی دردناک طریقے سے موت ہوئی ہے، انتہائی دردناک طریقے سے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، انہیں قتل کیا، قتل ہو جانے کے بعد بھی ان کا مطلع کیا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، یہ پڑھا بھی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، اور خاص طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ رات کے وقت میں سوتے ہو، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہو، یہ سورہ پڑھتے ہو تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں، دن میں پڑھتے ہو تو رات تک حفاظت کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، سفر میں دعا پڑھتے ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو الگ الگ کاموں کے لیے متعین کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان نیک ہو اور زندگی میں اس کے خیر کے کاموں کی وجہ سے فرشتے اس کی حفاظت میں متعین ہوں اور اس انسان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر نیک کام کرنے کے بعد آدمی کی حفاظت کر لی جائے فرشتوں کے ذریعے اور کبھی اسے کوئی نقصان ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے آزمائش کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کیسے اس کو آزمایا جائے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، جیسے نبی نے کہا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پر آتی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام پر فائز رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نیک کام کرنے کے باوجود بھی پریشانی ہے اور نیکی کی وجہ سے فرشتے حفاظت بھی کر رہے ہیں، تو نیکی کی وجہ سے، خیر کے کاموں کی وجہ سے فرشتے آ رہے ہیں حفاظت کے لیے، اور پھر زیادہ تکلیفیں بھی انہی کو ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حفاظت کے لیے بھیجتا ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود الگ الگ طرح کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں انہیں مبتلا کر کے انہیں آزماتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 فرشتے متعین ہوتے ہوئے بھی تیر کا یا نیزے کا آپ کو لگنا، آپ کا زخمی ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نیک کام کر لوں تو اب مجھے اپنی حفاظت کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے میری حفاظت کر لیں گے، بلکہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نیک کام بھی کرتا رہوں تو بھی مجھے اپنی حفاظت کے لیے خود ہی تیاری کرنی ہے۔ کوئی انسان دعا پڑھ کر، سورے پڑھ کر رات میں اپنے گھر پر سو جائے اور دروازہ کھول دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے فلاں سورے پڑھی ہیں، فلاں دعائیں پڑھی ہیں اور اس پہ فرشتے رات بھر حفاظت کے لیے موجود رہتے ہیں، دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرشتے حفاظت کے لیے آئیں گے ضرور، لیکن ساتھ میں ہمیں اپنی طرف سے بھی اپنی حفاظت کا سامان مہیا کرنا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے تو کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں آپ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے مکمل تیاری بھی کی ہوئی تھی، آپ نے ہتھیار بھی استعمال کیا، اور اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آیا آپ پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ نے اپنے دفاع میں اس پر حملہ بھی کیا۔ اس ایسے واقعات بھی جنگ احد میں پیش آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی طرف کوئی آ رہا ہے آپ فرشتوں سے کہو جاؤ ان کو مارو، تو اگر سب کام فرشتے ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر
مسلمانوں کو بھی سارے کام کرنے ہیں، خیر کے کام بھی کرنے ہیں، اپنی حفاظت کا سامان بھی تیار کرنا ہے، اور اسی طرح سے اپنی دفاع کے لیے قوت بھی بنانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور فرشتے بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور وہ کوتاہی تھی جبل رمات والوں کی۔ جبل رمات پر سے جو صحابہ نیچے اتر گئے تھے تو اس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ پیش آیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اترنے سے منع فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ وہ اترنے سے سزا کے طور پر ان کو یہ تکلیف دے دی، بلکہ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت آپ کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ آپ نیکی کے چاہے جتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں، چاہے جتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں، تب بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ شریعت اور یہ مقام یہ گنہگاروں کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، چھوٹوں کے لیے ہے، ہم تو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیسے بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان وہ بہت اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے، ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اب انہیں نماز کی ضرورت نہیں، اب انہیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اتنی ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ پیروی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں بھی فرشتوں کی مدد نازل فرمائی، لیکن پھر وہاں پر بھی مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ احد میں بھی فرشتوں کی مدد نازل فرمائی، یہاں بھی مسلمان شہید ہوئے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے، تقوی، پرہیزگاری، دینداری پر قائم ہوں گے، اللہ وہاں بھی فرشتوں کو متعین کرے گا، وہ بھی ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ان پر حملے ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ آپ کو اپنا خود تیاری بھی کرنا ہے، آپ کو اپنی خود تیاری بھی کرنی ہے۔ جیسے کسی علاقے میں مسلمان اگر مارے جاتے ہیں، پریشان حال ہیں، اور وہ بس مسجد میں آئیں، دعائیں کریں، اللہ فرشتوں کو بھیج دے، فرشتوں کو بھیج دے، ایسے کرشمہ دکھا دیں کہ بس سامنے کی قوم تباہ و برباد ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنگ احد میں ہو چکا ہوتا، سامنے کی ساری قوم تباہ ہو چکی ہوتی، جنگ بدر میں وہ کام ہو چکا ہوتا، نہیں ہونے والا ایسا۔ موجودہ دور میں بعض جگہوں پر مسلمان حالات سے پریشان ہو کر ایسی بددعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسا کر دے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے، وہ فنا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، وہ پلٹ جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ دین پر کتنے قائم ہیں آپ؟ نبی کی سنت کی کتنی پیروی کر رہے ہیں؟ دین کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ؟ لوگوں میں تبلیغ کا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ کا کردار کیسے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ یہ چیزیں، ان چیزوں میں کوتاہی کر کے کافرین پر بددعائیں کرتے رہنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بددعائیں قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ زخمی ہوئے تھے تو آپ نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، انہیں ہدایت دے دے۔ نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ افراد، جیسے کل کے درس میں بھی ہم نے بتایا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے سب سے بڑے سرپرست تھے کافروں کی جانب سے، نبی نے دعا فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں میرا مقام مرتبہ نہیں پتہ ہے، اسی لیے میرے خلاف ہیں۔ ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید اس جنگ میں سب سے بڑا کردار نبھاتے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے میں، نبی نے دعا فرمائی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور آہستہ آہستہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے،
ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی ہے، دعوت تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے مدد ضرور نازل فرمائے گا، ایک بڑے نقصان سے بچائے گا۔ ہو سکتا ہے چھوٹا نقصان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو بڑے نقصان سے ضرور محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے، لوگوں میں دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ غلط راستے پر ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہمیں کوشش کرنے، صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرنے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔